ہمارے کام کب بنیں گے؟ جب بارگاہ غوث اعظم سے ہمارا بالکل تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ اور غوث پاک کی بارگاہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے کیا کریں؟ میں نے بزرگوں کو پڑھا، میں نے تجربہ کیا، جو مجھے سمجھ میں آیا میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ جب آپ مرید ہوئے تھے کسی بھی قادری پیر سے، آپ کو جو شجرہ دیا تھا اس کے اندر یہ وظیفہ لکھا ہوگا، روزانہ فجر کی نماز کے بعد میں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں فاتحہ پیش کریں۔ فاتحہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیرینی لائیں، یہ کچھ لانے کی ضرورت نہیں، بس نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیں اور وہ پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ 7 مرتبہ درود غوثیہ پڑھیں، پھر ایک بار آیت الکرسی پڑھیں، پھر 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھیں، پھر 7 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں، پھر 3 مرتبہ درود غوثیہ پڑھیں۔ جب یہ پڑھ کر کے فارغ ہو جائیں پھر شجرہ پڑھیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یہ پورا شجرہ پڑھیں۔ جب پڑھتے پڑھتے یہاں پہ پہنچے قادری کر قادری رق قادریوں میں اٹھا، تو اس کو 11 مرتبہ پڑھیں، قادری کر قادری رق قادریوں میں اٹھا، 11 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ پورا شجرہ پڑھنے کے بعد میں اس کا ثواب سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے پڑھتے غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اور جب غوث پاک کا نام لیں تو ایک بات کا خیال رکھیں، غوث پاک کے والدین کا ضرور نام لیں، کہ اس کا ثواب سرکار غوث الاعظم کی بارگاہ میں نظر ہے، اور سرکار غوث پاک کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی بارگاہ میں نظر ہے، آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ ام الخیر کی بارگاہ میں نظر ہے۔ یہ آپ شجرہ پڑھیں اور یہ فاتحہ پڑھیں، آپ دیکھیں گے تھوڑے دنوں کے بعد میں آپ کے دل کا رنگ بدلنے لگ جائے گا۔ کیوں؟ ارے اگر میں آپ کی تعریف کروں، آپ کا نام لوں، آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان بزرگوں کا جب کوئی خوشی میں نام لیتا ہے نا تو مشکل میں کام آتے ہیں، اور جب بندہ کسی کا نام بار بار لیتا ہے نا تو اس کی بارگاہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو روزانہ جب شجرہ پڑھیں گے اور جب ان کے والدین کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں گے اور یہ پوری فاتحہ خوانی ان کی بارگاہ میں روزانہ کریں گے، یہ 5-10 منٹ کا کام ہے، اور اس کے بعد میں چند مہینے گزریں گے اور دیکھنا اس کے بعد میں دل کا رنگ کیسے بدلتا ہے۔ یہ تو قادری بزرگوں کا طریقہ ہے، اور میں اپنی طرف سے بڑھا کر کے یہ کہوں گا اگر آپ کر سکتے تو یہ بھی کریں، یہی کام جو ہے فجر کے بعد بھی کریں، اور رات کو جب سونے کے لیے بستر پہ جائیں یا عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو رات میں بھی 1 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ جب 2 ٹائم غوث پاک کو یاد کریں گے نا پھر دیکھو پھر کیا ملتا ہے، اور پھر بتانے کی چیز نہیں ہے، وہ ملے گا نا، وہ ہاتھوں میں نہیں ملے گا، وہ دل کے پیالے میں ملے گا۔ اور دل کے ہاتھوں میں جو ملتا ہے نا، مرنے کے بعد بندہ جب مر جاتا ہے نا تو کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی، بندہ خالی ہاتھ آتا ہے، خالی ہاتھ چلا جاتا ہے، لیکن دل میں جو ملتا ہے نا، قبر میں جائے گا تو یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، دل کی آنکھیں کھلیں گی، اور دل کی آنکھیں کھلیں گی تب کہیں گے میرے سرکار میں غوث پاک میری قبر میں اجالا کرنے کے لیے تشریف لائے۔